والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے اسماء گرامی میں سے آج میں نے پہلا اسم گرامی تلاوت کیا المؤمن، دوسرا اسم گرامی تلاوت کیا المہیمن، تیسرا اسم گرامی تلاوت کیا العزیز، اور چوتھا اسم گرامی تلاوت کیا الجبار. ان چاروں اسماء پاک پر آج ہم مختصر کلام سماعت کرنے کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ المؤمن ہے. یہ لفظ بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء ہم مسلمان کہیں نہ کہیں پڑھتے دیکھتے سنتے رہتے ہیں. المؤمن کس ذات کو کہا جاتا ہے؟ تو المؤمن اگر اسے فنی زبان میں کہیں تو ایمان سے بنا، اور اگر اس کو مجرد پر لے جائیں تو امن سے بنا. تو میں آپ کے لیے گفتگو امن ہی سے کرنا چاہوں گا. باب افعال کیا ہوتا ہے، تفعیل کیا ہوتا ہے، ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے، یہ ساری ابحاث ہمارے لیے، ہم پبلک لوگوں کے لیے سمجھنا بس مشکل ہے. اس لیے میں یوں کہنا چاہوں گا المؤمن امن دینے والا. لیکن امن دینے والا کس سینس میں امن دینے والا؟ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کہ القدوس اور السلام، ان دونوں کا معنی تو یہی ہوتا ہے کہ جو نقص سے پاک ہو، سلامتیوں والا ہو، جو منزہ ہو. لیکن میں نے فرق بیان کیا تھا کہ القدوس ایسی ذات جس میں جینون طور پر کوئی نقص نہ ہو، اور السلام ایسی ذات کہ کچھ نقص ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں ہوتے تو نہیں، بعد میں طاری ہو جاتے ہیں. تو جس میں نقص اصل میں ہو بھی نہ اور بعد میں طاری بھی نہ ہو سکے، یہ دو الگ الگ کیفیات ہوئی. تو یہ فرق ہو گیا تھا. ایسے ہی المؤمن امن دینے والا. بھئی امن دینے والے کا معنی کیا ہوگا؟ سنیے، بہت خوبصورت ہے. آپ سمجھیں کہ آپ آج اور گزشتہ میں اور آئندہ نشستوں میں اپنے رب تعالی کے متعلق بہت ساری خوبصورت معلومات حاصل کر رہے ہیں. تو المؤمن امن دینے والا، بھئی جانیے تو صحیح کہ امن دینے والے سے کیا مطلب ہوا. میں ایک حدیث آپ کے لیے بولنے لگا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل داء دواء. اللہ کی یہ شان یہ ہے کہ اس نے ہر بیماری کے لیے کوئی شفا بنائی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو جتنے امراض ہیں، سر درد، بخار، میں ابھی گھر ہی میں تھا تو راولپنڈی سے فون آ گیا. گزشتہ جمعۃ المبارک کو باپ فوت ہوا اور آج جمعرات ہے تو آج بیٹی فوت ہو گئی. ماجرا کچھ ایسا ہوا تھا کہ بیٹی کو فالج ہوا تو باپ کو درد لگا. بڑی لاڈوں والی بیٹی تھی، شادی ہوئی تھی ابھی حال ہی میں. تو باپ کو درد لگا تو ہارٹ اٹیک ہوا تو مر گیا. جب بیٹی کو یہ لگا پتا کہ باپ مر گیا تو پھر وہ بھی مر گئی. یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو یہ جو آفات بندے پر طاری ہوتے ہیں، مصیبتیں بندے پر طاری ہوتی ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب موت کا وقت آ چکا ہو تو پھر تو حکم جاری ہو کر ہی رہتا ہے. لیکن اگر موت کا وقت نہ آیا ہوا ہو نا تو دلوں کے اٹیک بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کروا دیتا ہے، فالجوں کو بھی اللہ ٹھیک کروا دیتا ہے، دموں کو بھی اللہ ٹھیک کروا دیتا ہے. دمے کے جو امراض ہوتے ہیں، بڑے ہیوی قسم کے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی شفا بندے کو عطا فرما دیتا ہے. ایسا ہونے لگ جاتا ہے کہ رشتہ دار قسم کے لوگ فیصلہ کن سوچ میں داخل ہو جاتے ہیں کہ بس اب بابا اور گئے. یہ جملہ سننے میں سوچنے میں بابا جی اب گئے، لیکن اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے کہ ابھی نہیں گئے، ابھی ادھر. تو پھر بابا جی بچ جاتے ہیں. اب سمجھیے میں نے دو مختلف پہلو آپ کو بیان کیے. انسانی زندگی میں بہت سارے نقصان دینے والے مضرات اشیاء وارد ہوتی رہتی ہیں. کبھی مصیبت وارد ہو گئی، کبھی بیماری وارد ہو گئی،
کبھی حالات کا شکنجا ٹائٹ ہو گیا، کبھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی سیلاب کے ریلے آ گئے، اور کبھی میرے بھائی آگ میں بندہ جل گیا۔ یہ تھے نقصان پہنچانے والی چیزیں جو بندے کی طرف حملہ آور ہوئیں۔ لیکن اب سمجھنا مومن کس ذات کو کہتے ہیں؟ من آمن خلقہ بإفادۃ آلات دفع المضار، جتنی اللہ نے آزمائشیں پیدا کی ہیں ان آزمائشوں کو ہٹانے والے آلات بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو ایسی ذات اسے مومن کہیں گے کہ بندے کو جتنی قسم کی آزمائشیں آئیں تو ان آزمائشوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو اسباب پیدا فرمائے ہوئے ہیں، مثلا آپ کے سر میں درد ہو گیا، آپ نے ٹاریڈان کھا لی، آپ کو بخار ہو گیا، آپ نے پیناڈول لے لیا، یہ بخار کا آنا یہ تکلیف تھی، اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور یہ گولی کا میسر ہونا، اس کے بعد اس گولی میں شفا کا ڈال دینا، جو ذات ایسا کرتی ہے اسے مومن کہتے ہیں۔ مومن نقصانات، اس لیے حضور کا جملہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اللہ نے جو بھی مرض پیدا فرمایا ہے اس مرض کے لیے شفا لازمی پیدا فرمائی ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ابھی تک بہت سارے امراض یا کچھ امراض ایسے واقعہ ضرور ہوئے ہیں جو بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، جو بہت پیچیدہ ہیں، اور ڈاکٹرز بھی بعض اوقات جملہ بول دیتے ہیں ہمارے بس میں اب نہیں رہا۔ اصل میں ان کی رسائی نہیں ہوتی، ان کی اپروچ نہیں ہوتی، وگرنہ رسول اللہ کا بیان یقین جان لیجئے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب فرما دیا کہ ہر مرض کی شفا ہے تو ہے۔ اچھا تمہارے پاس کوئی شفا ہو یا نہ ہو، میں دیکھو یہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک ایسی ہمیں دوائی نصیب فرما دی۔ حدیث کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاتحة شفاء لكل داء الا السام۔ فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہر مرض کے لیے دعا ہے، شفا ہے، البتہ موت کی شفا اس میں نہیں ہے۔ تمہارا کیا ہوا؟ یہ فاتحہ شریف کو رسول اللہ علیہ السلام نے ہر مرض کے لیے دوا اور شفا قرار دے دیا۔ باقی یہ ایک الگ کہانی ہے کہ شفا ہوتی اسی چیز میں ہے، لیکن کبھی اللہ کے ہاں وقت پورا نہیں ہوا ہوتا آزمائش کا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر شے کی اللہ کے ہاں ایک مقدار جو ہوئی، میں نے قرآن حکیم آپ کے لیے تلاوت کر دیا۔ تو فاتحہ شریف میں شفا ہے صحیح، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی وقت میں شفا مل گئی جب ملنی بھی تھی اور بندے نے فاتحہ پڑھ بھی دی، کبھی ذرا لیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا تو میں کچھ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہوں گا۔ مؤمن ایسی ذات کو کہتے ہیں جو بندے کو نقصان دینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان نقصان دینے والی چیزوں کے مقابلے میں جس نے ایسے آلات اور ذرائع اور اسباب پیدا فرما دیے جن کو بروئے کار لانے سے بندہ ان مصیبتوں سے خلاصی پا لیتا ہے۔ المؤمن امن دینے والا، ایک سینس میں نے آپ کے لیے بیان کیا۔ آئیے ایک اور طریقے سے آپ کے لیے بیان کروں۔ حضرت ملا علی قاری نے اس کو المرقات میں بیان فرمایا۔ مومن اس ذات کو بھی کہتے ہیں، ایک تو اس ذات کی شان یہ ہوئی جو میں نے ابھی کہا، اور ایک اس ذات کی شان یہ ہے او آمن الابرار من الفزع الاکبر یوم العرض۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مشکلات میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، لیکن کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے جو امن میں ہوں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو قیامت والا دن جو کہ ہول ناکیوں کا دن ہے، تو رب کائنات نے کہا ہم اس دن مؤمن ہیں۔ مولا مانا کیا ہے؟ میں کئی ایسے بھی ہوں گے جنہیں قیامت کی ہول ناکیوں کا کوئی بھی ڈر نہیں ہوگا، بلکہ وہ امن میں ہوں گے۔ ان میں ایک بندہ تو وہی اذان دینے والا تھا اللہ کی رضا کے لیے، ایک وہ نوجوان تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جوان ہوا تو حالت اطاعت میں جوان ہوا، نماز بچپن ہی سے پڑھا کرتا تھا، اسی بندگی میں وہ جوان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل علم تھے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل صبر تھے، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل بلا تھے، یعنی جنہیں قیامت والے دن کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کوئی ایک کیٹیگری نہیں ہے، بہت ساری کیٹیگریز ہیں جس کو قرآن پاک نے یوں اعلان کر دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو بھی اللہ کی دوستی کے دائرے میں داخل ہو گیا نا، بھلے کسی بھی اینگل سے جو اللہ کی دوستی میں داخل ہو گیا، بس قیامت کا دن اوروں کے لیے واقعی گھبراہٹ والا ہوگا لیکن ان کے لیے امن والا ہوگا۔ تو جو رب، جو ذات قیامت کے دن کو امن والا بنا دے کچھ لوگوں کے لیے، اسے کہتے ہیں المؤمن، امن دینے والا۔ یہ ایک دوسری سینس کے اندر میں نے المؤمن کا معنی آپ کے لیے بیان کر دیا۔
تیسری بات سمجھانے کے لیے المؤمن کسے کہتے ہیں، میں آپ کو حدیث پاک کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں تو آپس میں کہا کرو السلام علیکم۔ اچھا جی، اس کا معنی کیا ہوا السلام علیکم؟ معنی یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو پھر جی میرے حضور پھر معنی کیا ہوا؟ محدثین نے کہا کہ رسول پاک علیہ السلام اعلان کروا رہے ہیں ہر دو مسلمانوں کی ملاقات کے وقت، یہ اسے کہتا ہے تجھے میری طرف سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے بلکہ سلامتی کی دعا ہے۔ وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے تجھے بھی میری طرف سے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہونا چاہیے، میری طرف سے بھی تیرے لیے سلامتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، دغاباز ہوتے ہیں، فراڈ کرنے والے ہوتے ہیں، جن سے بندوں کو ہر وقت یہ خطرہ ہی لگا رہتا ہے اللہ ہی خیر کرے آ گیا۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ ہی خیر کرے آ گیا، دیکھو اب یہ کون سا داؤ چلاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں سے داؤ چلنے کی بڑی بے سکونی سی اور بے چینی سی لوگوں کو پریشان کیے رکھتی ہے۔ تو مولا کائنات نے اعلان کر دیا اپنے تمام بندوں کے لیے، کیا اعلان کر دیا؟ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے اعلان کرتے ہیں نا السلام علیکم، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف ظلم زیادتی نہیں ہوگی بلکہ سلامتی ہوگی۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا المؤمن، اے میرے تمام بندو مطمئن ہو جاؤ، میں ایسا رب ہوں جو تم پر ظلم نہیں کروں گا بلکہ تمہیں امن ہی عطا فرماؤں گا۔ میری طرف سے مطمئن ہو جاؤ، میں تم پر کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، اور لیکن لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ تو جو ذات لوگوں کو اپنی طرف سے یقین دہانی کروا دے، اعلان کرا دے کہ میں تم پر ظلم نہیں کروں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ امن سے پیش آؤں گا، ایسی ذات کو مؤمن کہا جاتا ہے۔ کچھ نشستہ پہلے ہم جانا چاہیں گے، اس عنوان کے پہلے سبق میں ہم جانا چاہیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 نام ہیں، جو بندہ ان کا احصاء کرے گا، یہ لفظ استعمال ہوا تھا من احصاها، جو بندہ ان 99 ناموں کا احصاء کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ احصاء کرے گا کا معنی ایک یہ تھا یاد کرے گا، ایک معنی یہ تھا پڑھے گا، ایک معنی یہ تھا ان کے معانی جانے گا، اور ایک معنی یہ تھا جو کچھ ان اسماء میں تھا، ان اسماء میں جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگے گا۔ من تخلق بہ، جو اپنی اخلاق بنائے گا، ان اسماء میں جو خوبیاں اور کمالات تھے ان کمالات کو اپنا اخلاق بنائے گا، اپنا خلق بنائے گا، تو ایسا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ محسوس کر رہے ہو کہ میں ہر اسم میں جہاں جہاں محدثین بیان فرماتے ہیں، میری بساط میں کہا کہ میں ایسا کر پاؤں، جہاں جہاں محدث بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اس لفظ یعنی ہر لفظ پر 3 4 طرح کی ابحاث آپ محسوس کر رہے ہو۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اچھا جی، اس لفظ کی تلاوت تو ہم جانتے ہیں، وہ ہم پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا معنی کیا ہے۔ نمبر 2 پر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اس لفظ کا فیضان بندہ کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس پر ایمان ہم لے آتے ہیں۔ دوسری بات، اس پر ایمان لے آتے ہیں، تصدیق کر دیتے ہیں۔ تیسری بات کہ ہم کیسے اس لفظ کے معنی کو اپنی عادت بنائیں، وہ ہر جگہ محدثین بیان کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج میں نے کہا کہ المؤمن جو امن دینے والا ہو، محدثین کہتے ہیں کہ اس لفظ کا فیض ہمارے اندر کیسے ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ تو ہم سمجھیں گے ہم نے بھی مؤمن ذات کا خلق لے لیا۔ یہ خلق جو ہے یہ میں ادھر کا لفظ ہے اور کوئی لفظ ایک دم سے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اس مؤمن ذات کی وصف کی خیرات ہم نے لے لی۔ کوئی بندہ کیا کرے تو وہ سمجھے کہ میں بھی مؤمن ہو گیا، یعنی میں نے بھی اس مؤمن ذات کی وصف کا عکس جمیل اور خیرات میں نے لے لی۔ نہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سک رہا۔ بھئی میں نے کہا کہ جو بندہ ان اللہ کے اسماء کا احصاء کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ معنی یہ تھا کہ ان اسماء میں جو کچھ ہے اپنے اوپر طاری کرے گا، جو کچھ ان اسماء میں ہے وہی معنی اپنے اوپر طاری کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہر لفظ کا کون سا معنی ہے جو ہم اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا میں شاید قریب ہوا اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے، شاید میں تھوڑا سا قریب ہوا۔ تو ہر لفظ پر، ہر اسم پر محدثین بیان کر رہے ہیں اس لفظ کا معنی اپنے اوپر یوں طاری کیا جا سکتا ہے، اس لفظ کا معنی اپنے اوپر یوں طاری کیا جا سکتا ہے۔ تو المؤمن امن دینے والا، تو اس لفظ کا وصف اور معنی ہم اپنے اوپر کیسے طاری کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں وظیفۃ العارف منہ ان یصدق الحق ویسعى في تقریرہ ویکف عن الاضرار والحیف ویکون بحیث یأمن الناس بوائقہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ مؤمن ہے تو اس اسم کا معنی ہم اپنے اوپر یوں طاری کر دیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالی اوروں کو ہمیشہ امن ہی دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم بھی
بھی کچھ اس درجے میں اپنے آپ کو محنت کر کے تو لے آئے نا کہ جہاں ہم بیٹھیں، جس سے ہم بات کریں، جن کو ہم ملیں، جن میں ہم آئیں، جن میں ہم جائیں، ہم جہاں بھی زندگی کے گوشوں میں گھوم پھر کر آئیں نا تو ہمارے جانے سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، بلکہ اللہ اسے ہماری طرف سے امن ہی عطا فرمائے۔ کچھ ایسا سا پیکر بن جانا، کچھ ایسا سا پیکر بن جانا۔ ہو سکتا ہے زبان ہی ہے جو ہماری شرارتیں کرتی ہے، ہماری نظر ہی ہے جو ہماری شرارتیں کرواتی ہے، تو نظروں کو بھی جہاں بھی جاؤ سنبھال کے رکھنا، زبان کو بھی جہاں بھی جاؤ سنبھال کے رکھنا۔ ہاتھ بھی شرارتیں کروا لیتے ہیں اوروں کا امن ضائع کرنے کے لیے، تو جہاں بھی جاؤ ہاتھوں کو سنبھال لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نظر کو بچا لیا، جس بندے نے زبان کو بچا لیا، جس بندے نے ہاتھوں کو بچا لیا، جس بندے نے خیالوں کو بچا لیا، تو سمجھ جاؤ نا کہ اللہ نے المؤمن ہونے کا فیض اس بندے کو عطا فرما دیا۔ وہ بندہ بھی المؤمن ہے، وہ بندہ بھی المؤمن ہے۔ ایک عارف بندے کا وظیفہ لفظ المؤمن سے خیرات لینے کا کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ اس پر میں علامہ قشیری کا ایک مارکۃ الآراء جملہ ہے بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں۔ جب بھی میں کہتا ہوں رکنا چاہتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کچھ مقصد ہے۔ یہاں الفاظ آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ علامہ قشیری نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ میرے پاس مرقات ہے، جلد نمبر 5 ہے، اور جس اسم پر بحث ہو رہی ہے وہ المؤمن ہے۔ حوالہ کمپلیٹ کیا، جو بک میرے پاس ہے اس میں 78 صفحہ نمبر ہے۔ تو سنیے، قال القشیری اعلم ان الموافقة في الاسماء لا تقتضي المشابهة في الذوات۔ اتنا ہی کافی ہے، میں کچھ اور آگے نہ بھی جاؤں تو قشیری نے جو بیان کر دیا اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس وقت جو میری بات سن رہے ہیں ان میں سے جو اہل علم ہیں انہیں پتا ہے کہ جب میں نے کہا نا قال القشیری تو میں کیا کہہ رہا ہوں، انہیں پتا ہے کہ قشیری کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کوئی بدھو ہوگا یا پھر علم میں خیانت کرنے والا ہوگا جو قشیری کا نام سن کر ذرا ڈر نہ جائے، ذرا سنبھل نہ جائے، ذرا سنجیدہ نہ ہو جائے، وغیرہ جو علم کے محلوں سے گزرنے والے ہیں وہ جیسے رازی کو خوب جانتے ہیں نا، ایسے قشیری کو بھی خوب جانتے ہیں، بدرالدین عینی کو بھی وہ خوب جانتے ہیں۔ تو بندہ بہت اونچا تھا، بہت بڑا بندہ تھا، میں جس کا حوالہ آپ کے سامنے قائم کر چکا۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں علامہ قشیری؟ فرماتے ہیں کہ ادھر دیکھو اللہ کی شان ہے، وہ المؤمن ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، وہ رب مؤمن ہے۔ اور ادھر اے ایمان والو تم بھی کیا ہو؟ مومن ہو۔ ہم بھی تو مومن ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ میں نے 26واں سپارہ آپ کے لیے تلاوت کر دیا، اللہ بھی مومن، ہم بھی مومن۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں قشیری کا، ترجمہ کرنے لگا ہوں، کہنے لگے کہ دو ذاتوں پر بولے جانے والے دو اسم اگر ایک ہی ہو جائے نا، دو ذاتوں پر بولے جانے والے اسم نام اگر ایک ہی ہو جائیں، ذاتیں دو ہوں، نام ادھر بھی وہی چلے ادھر بھی وہی چلے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ دونوں ذاتیں بھی ایک ہی جیسی ہیں۔ نام تو ایک جیسا ہو گیا، اللہ بھی مومن ہے، ہم بندے بھی مومن ہیں، نام تو ایک جیسا ہو گیا، لیکن اس سے تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ذاتیں بھی ایک جیسی ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ مومن ہے اپنی شانوں کے ساتھ، کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو ہم بندے ہیں، مومن ہیں، ہم بھی امن والے ہیں۔ ہمارا مومن ہونا کچھ اس سینس میں ہوتا ہے، سن لیں، ہم بھی مومن ہیں۔ مومن ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مومن ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا، محمد پاک کو رسول اللہ مان لیا۔ تو ہم نے جو یہ ایمان قبول کیا ہے، تو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ہم امن میں آ گئے، تو ہم مومن ہو گئے۔ وہ مومن ہے امن دینے والا، ہم مومن ہیں امن میں آنے والے۔ تو بات یہ نہیں تھی، یہ تو میں نے اتنا کہا کہ قشیری کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی لفظ ادھر بھی بولا جائے اور ایک ہی لفظ ادھر بھی کہیں بول دیا جائے، ایک ہی لفظ خالق کے لیے بھی بول دیا جائے، ایک ہی لفظ مخلوق کے لیے بھی کہیں بول دیا جائے، تو یہ لفظ ایک جیسے ہو گئے ہیں، ذاتیں ایک جیسی نہیں ہوئی۔ مغالطہ ہوگا تمہارا کہ اگر تم سمجھو گے کہ ذاتیں بھی ایک جیسی ہو گئیں، ذاتیں ایک جیسی نہیں ہوئی، لفظ ایک جیسا ہوا ہے۔ عبارت پھر سماعت کیجئے، اعلم ان الموافقة في الاسماء لا تقتضي المشابهة في الذوات۔ اگر اسماء میں موافقت ہو گئی ہے تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ذاتوں میں بھی مشابہت ہو گئی ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ زمانہ ہو گیا ہمیں کہتے کہتے، لیکن کوئی بندہ ہے وہ بالکل سننے ہی کے لیے تیار نہیں، سمجھنے ہی کے لیے تیار نہیں، نادانی پر تلا ہوا ہے۔ کب سے ہم کہہ رہے ہیں، صرف میں نہیں، تمام اہل سنت کب سے کہہ رہے ہیں بھائی لفظ ایک ہی اگر ادھر بھول گیا، وہی لفظ اگر ادھر بولا گیا تو ذاتیں تو ایک جیسی نہیں ہو گئی، بس نام ایک جیسا ہوا ہے، ذاتیں ایک جیسی تو نہیں ہو گئی، لیکن اسے چین نہیں آتا جب تک شرک کا فتویٰ نہ لگا لے۔
اسے مزہ ہی نہیں آتا جب تک شرک کا فتویٰ نہ لگا لے. بھائی مثلا ہم نے کہا کہ اللہ اپنی شانوں کے ساتھ تمام اختیارات والا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام بھی مختار کل ہیں. وہ فوراً بول پڑا ایک بندہ یہ تو شرک ہو گیا, ادھر بھی مختار کہا ادھر بھی مختار کہا, تو نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. تو کہہ رہا نا کہ شرک ہو گیا, تو نے علم کی گلی سے چکر لگایا ہی نہیں ہے. اگر قشیری کو پڑھا ہوتا, ملا علی قاری کو پڑھا ہوتا تو وہ صاف صاف بتا رہے ہیں یہ ہمارے اسلاف ہیں, انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک لفظ ادھر بھی ایک لفظ ادھر بھی, یہ کوئی ذاتیں ایک جیسی نہیں ہو گئیں, ذاتیں ایک جیسی ہوں گی تو شرک ہوگا. ہم نے رسول اللہ کے لیے بول دیا آپ مختار ہیں, ہم نے اللہ کے لیے بھی بولا اللہ تو مختار ہے ہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ لفظ ایک جیسا ہے, اللہ بھی مختار رسول اللہ بھی مختار, اللہ کے پاس بھی اختیار رسول اللہ کے پاس بھی اختیار, لفظ ایک جیسا ہے ذاتیں ایک جیسی نہیں, اس لیے کہ اللہ کا اختیار ذاتی, رسول اللہ کا اختیار اللہ سے لیا ہوا. حد ہو گئی, یہ کیسے شرک ہو گیا؟ اللہ بھی غیب کا علم رکھتا ہے, رسول اللہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں. اسے عربی میں کہتے ہیں اللہ عالم الغیب, رسول اللہ عالم الغیب. اللہ بھی عالم الغیب ہے, رسول اللہ بھی عالم الغیب ہے. شرک ہو گیا نعوذ باللہ, آوازیں لگ گئی محلوں میں, گلیوں میں, کوچوں میں, محرابوں میں, ممبروں میں, تقریریں ہو گئیں, رسالے چھپ گئے, شرک ہو گیا. شرک کیسے ہو گیا؟ قشیری کو پڑھا ہے, قشیری کو پڑھا ہے. قشیری کہتے ہیں کہ اگر لفظ ایک ہی جیسا ہو جائے, ادھر بھی بولا جائے ادھر بھی بولا جائے, یہ صرف لفظ ایک جیسا ہوا ہے, معنی ایک جیسا نہیں ہوا, ذاتیں ایک جیسی نہیں ہوئی. ذاتوں کو بھی ایک جیسا مانا جائے تو جا کر شرک ہوتا ہے. حاشا وکلا, ہم تو ہمیشہ کی طرح قرآن کا وہ اعلان کرتے رہے کوئی کتنا بھی اونچا ہو جائے لم یکن لہ کفوا احد, اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کمال ہے, کمال ہے رسول اللہ کا اور آپ کی نادانی کا, آپ کی نادانی کا بھی کمال ہے. سالوں سال سے ہم یہی معنی بیان کر رہے ہیں. لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں, اللہ بھی سمیع ہے رسول اللہ بھی سمیع ہے, اللہ بھی بصیر ہے رسول اللہ بھی بصیر ہے. لفظ ایک جیسے ہو جائیں تو ذاتیں ایک جیسی نہیں ہو جاتی. بس یہ ایک مختصر سا مفہوم تھا, جو صرف یہ نہیں کہ آج میں نے کہہ دیا تو بس چھٹی ہو گئی. جب تک اللہ نے کل میں ایک علماء کی مجلس میں حاضر خدمت تھا تو ایک عالم نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا. کہیں مجھے اچانک بھولنا چاہیے, شعروں کا مسئلہ میرے لیے بڑا گمبھیر ہے. کہنے لگے زباں تا بوت دردہاں جائے گی, ثنائے محمد بوت دل پذیر. تو مانا اس کا یہ تھا کہ ہمارے منہ میں جب تک زبان ہے رسول اللہ کی ثنا کرتے رہیں گے. مانا یہ تھا کہ جب تک زبان ہے دل میں حضور کی شان و توصیف بیان ہوتی رہے گی, رک نہیں سکتے. کچھ ایسا ہی میں کہنا چاہتا ہوں. آج مسلک کا اظہار میں نے کر دیا, آئندہ پھر جب موقع بنے گا مجھے پھر خدمت اور نوکری کرنی ہے, مجھے پھر بھی نوکری کی وفاداریاں پیش کرنی ہے, پھر بھی میں کہوں گا کہ اہل سنت کا مسلک پاکیزہ ہے, ستھرا ہے, اجلا ہے اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہے, اس پر کوئی غبار نہیں ہے. سمجھنے والوں کی نادانی ہے یا بے ایمانی ہے, دو میں سے ایک چیز ہے, یا نادانی ہے یا بے ایمانی ہے کہ خواہ مخواہ وہ شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ العزیز. پلٹیے, المؤمن اللہ مؤمن ہے. آگے بڑھ جائیے, اللہ مہیمن ہے. اتنا خوبصورت لفظ, میری طبیعت خوش ہے. ہم جب یہ جانیں کہ اللہ مہیمن ہے تو جیسے میں ابھی تک بہت خوش ہوں, آپ بھی جب تک یاد رہے گا خوش رہو گے. اللہ ہمارا مہیمن ہے اور ہمارے واسطے مہیمن ہے, یہ بھی سن لیجیے. ہمارا اللہ ہمارے لیے مہیمن ہے, اور جیسے یہ کہا جائے ہمارا اللہ ہمارا محافظ ہے. بس کچھ سمجھیے کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہمارا مہیمن ہے. مہیمن کیا ہوتا ہے, میں اس کا بالکل اساسی بیسک معنی آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں. اب جو مفہوم میں کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے کوئی خالص دیہاتی ہونا ضروری نہیں. شہروں کے اندر بھی یہ کیس ہیں. یہ دیسی مرغیاں پالنا یہ صرف دیہات والے ہی نہیں کرتے, شہروں والے بھی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے چھتوں پر کھڈے بنائے ہوتے ہیں اپنے. ایک زمانے میں ہم نے بھی میرے جو بڑے بھائی تھے تو انہیں دیسی مرغیاں پالنے کا بڑا شوق, اور یہ چھترے لیلے بکرے پالنے کا بڑا خوب, انہیں ملائیاں اور بوتلیں اور برفیاں, اور جب قربانی کا دن ہوتا تو گھر سے غائب ہو جاتے. کہتے مجھ سے ذبح ہوتے دیکھا نہیں جاتا, پورا سال میں نے پالا ہوا ہے. انہیں اس طرح کے بڑے نشے تھے. تو گھر میں ہمارے 300-400 مرغیاں, بعض ایک زمانہ ایسا رہا تو رہی, تو یہ مشاہدہ پھر بہت زیادہ دکھنے میں آتا ہے. تو شہری علاقوں میں بھی یہ چیز ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں. بلکہ میں بالکل تازہ ترین کہانی بتاتا ہوں. اللہ پاک نے توفیق دی, فضل کرم کیا. میں ادھر وارڈ نمبر 3 میں گھر میں شفٹ ہوا, وارڈ نمبر 19 سے ہجرت کی تو یہاں پہنچا. تو جہاں سے یہ کچن کا ایگزاسٹ ہوتا ہے
تو وہاں یہ لالیاں ایک پرندہ ہے، لالی، ہم اسے لالی کہتے ہیں، تو اسے لالی کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو کیا بنتی ہے اس کی. تو لالی ایک پرندہ ہے، تو اس نے گھونسلہ بنانے کے لیے وہ ایک پائپ ہم نے چھوڑا ہوا تھا، تو ادھر سے وہ تیلے ڈالتا. اس غریب کو پتہ نہیں تھا کہ آگے سے تیلے لیک ہو رہے ہیں، یعنی وہ پائپ آگے سے کھلا ہوا تھا، وہ تیلے ڈال 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 کر کے وہ ڈھیروں سارے تیلے ہو گئے. جس دن ہم صفائیاں کرا رہے تھے تو میں نے کہا کہ چل یار یہ تیلے نکال دے. پہلے میں نے بچے سے پوچھا کہ انڈوں کا موسم تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا انڈوں سے بچے وغیرہ نکل چکے ہیں؟ کہنے لگا نکل چکے ہیں. اور اس غریب کو خود نہیں پتا تھا کہ نکل چکے ہیں کہ نہیں نکل چکے. مجھے کہتا ہے نکل چکے ہیں انڈے. میں نے کہا چل یار پھر یہ تیلے نکال دے. وہ تیلے نکال کر باہر رکھے تو اندر سے 2 انڈے اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے لالی کے. تو کہنے لگا استاد صاحب اندر تو بچے ہیں. میں نے کہا ظالم. اب میں نے جب ایسا ہوا تو وہ لالیاں بھاگی بھاگی ہوا کر کے تو بنیرے پر بیٹھ گئی. میں نے کہا اچھا ایسا کر کہ ان انڈوں کو اور لالیوں کے بچوں کو ایک کاغذ سے پر رکھ کر تو وہ سامنے رکھ دے اور خود غائب ہو جاؤ، میں بھی اور تو بھی. جب بچوں کو اکیلا دیکھیں گے تو اٹھا کر لے جائیں گے. اللہ نے بڑی ان میں یہ رکھی ہوتی ہے. اب ہم نے وہ ڈال کر جب اندر آئے تو ایک اور خطرہ، 4-5 کوے ایک دم سے تیار. میں نے کہا باہر نکل یار، یہ تو کام خراب ہو گیا. ہم تو اس بچوں کو بچانے کے لیے یہ کھیل کھیل رہے تھے اور یہ 4-5 کوے. کہنے لگا استاد صاحب آپ کیا کریں؟ میں نے کہا پائپ کی اندر کی طرف سے وہ گھونسلہ دوبارہ ٹھونس اندر، وہ جھوٹ موٹ کا گھونسلہ بنا اور پھر آؤٹ سائڈ سے وہ بچے اندر رکھ دے. تو جب گھونسلہ بن جائے گا تو پھر یہ کسی اور وقت میں لالیاں آئیں گی اور بچے اپنے اٹھا کر لے جائیں گے. تو پھر ایسا ہی ہوا. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم نے وہاں رکھے. جب صبح اٹھ کر کے آئے تو دیکھا وہ گھونسلہ اندر سے صاف ہو چکا تھا. یہ کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے، مقصد ہے میرا میرے بھائی. یہ تو لالی کی کہانی میں نے آپ کو سنا دی جو میرے گھر میں پیش آئی. تو یہ جب جس زمانے میں مرغی کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو دن میں بڑے دشمن پھرتے ہیں، ان چوزوں کے بڑے دشمن پھرتے ہیں. بلی جناب ماسٹر قسم کا دشمن ہے. اچھا کوے بھی وہ چوزے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہ چیلیں بھی وہ چوزے اٹھا کر لے جاتی ہیں. اب مشاہدہ سمجھیں، جب مرغی کے چوزے اردا گرد دانا دنکنے کے لیے وہ گھوم پھر رہے ہوں تو اچانک کوئی کوا آ جائے تو مرغی ایک تو کڑاک کی زوردار آواز نکالتی ہے، دوسرا پر پھیلا لیتی ہے. اور پر پھیلاتی ہے تو اللہ کی شان، ان چوزوں کو بھی علم ہوتا ہے کہ اب ماں کے پروں کے نیچے جانا ہے. وہ سارے گھوم کر ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. تو وہ جو آفت مصیبت آئی ہوتی ہے وہ گھوم گھام کر چلی جاتی ہے. تو ان بچوں کو کچھ کہتی نہیں یا وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی. تو عربی زبان میں چوزوں پر کوئی کوا یا چیل حملہ آور ہو، مرغی پر پھیلا لے اور بچے سارے اس میں سمٹ جائیں اور آنے والی مصیبت سے بچ جائیں. اس پروسیس کو عربی میں کہتے ہیں ہیمن. ہیمن ہیمن اجوہیمنو، اس سے اسم فاعل مہیمن. میں نے مصدر جان بوجھ کر چھوڑی ہے. ہیمن اجوہیمنو کی مصدر کیا بنتی ہے؟ میں نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے تاکہ کسی بندے سے پوچھا اگر اس نے شرارت کی نا ہیمن اجوہیمنو کی مصدر کیا ہوتی ہے. تو ہیمن مرغی پر پھیلا لے، بچے نیچے آ جائیں، آنے والی مصیبت دیکھ دو کر گئی. رب کائنات کا ہم المہیمن ہوتے ہیں. یہ ہے المہیمن. سینکڑوں مصیبتیں ایسی ہیں یقین جانو ہمیں پتہ ہی نہیں آتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور جا چکی ہوتی ہیں. سینکڑوں مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں. یہ بات بالکل یقین سے آپ ایمان میں داخل کر لیں، ایسا ہے. میں اس پر آپ کو بتا دیتا ہوں حدیث اچانک اللہ نے ذہن میں ڈال دی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مومن کے ساتھ کم از کم 5 فرشتے تو ہوتے ہی ہیں. ان میں ایک دائیں والا ایک بائیں والا، چلو یہ تو کلیئر ہو گئے. مزید 3 بھی ہوتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ 3 نہ ہوتے، یہ تو چلو حفاظت وہ لکھنے کا کام کرتے ہیں نا، کاتبین کرامن کاتبین. تو جو باقی 3 ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر شیطان تمہیں ایسے ایسے اچک کر لے جائے، جو وہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے کر گزرے، لیکن ان فرشتوں کی وجہ سے وہ تمہارے نیڑے آ نہیں سکتا. شیطان ہزاروں آفات مصیبات اپنے اندر لے کر، میں حدیث کے ایک دوسرے الفاظ یاد پڑ گئے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں تھے اور جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ آج عفریت من الجن، 19ویں سپارے کا لفظ حضور نے بولا. وہ جو خبیث شیطان تھا وہ آگ کا شعلہ لے کر میری طرف لپکا تھا تاکہ محمد پر گرا دوں، اور نعوذ باللہ یہ میرا اللہ تھا جس نے مجھے بچا لیا. اگر رسول اللہ علیہ السلام کی طرف بھی شیطان آگ کے شعلے لے کر لپکے تاکہ میں ختم کر دوں تو پھر جانے کہ ہم کس چکر میں ہیں. تو ہر لحظے میں کتنی مصیبتیں شیطان ہماری طرف
دھکیل کر تو ہمیں فنا کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی مہیمن ذات ہے جو ہمیشہ ہمیں بچا لیتی ہے. تو مہیمن اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بندے کی طرف آنے والے مصیبتوں کو جانتا تو پہلے ہی سے ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسی اپنی رحمت کے پر پھیلا دیتا ہے. رحمت کے پر، یہ تشبیہ یہ ہماری عقلوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تشبیہوں سے پاک ہے. اس کی رحمت جیسے پھیل جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بچ جاتا ہے. ارشاد ہوا کہ المہیمن، اللہ تعالی مہیمن ہے. ایک لفظ 77ویں نمبر پر پڑا ہوا ہے یا 78ویں نمبر پر دور پڑا ہوا ہے، اسے ابھی سمجھ لیں تو فائدہ ہو جائے گا. حفیظ، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. ابھی ہم نے کہا مہیمن تو بات تو وہی نکلی، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. جیسے پچھلی نشست میں ہم نے جانا تھا کہ قدوس، السلام، دونوں کا معنی تو ایک ہی جیسا نکلا لیکن فرق تھا. اللہ حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے، تو اللہ مہیمن بھی ہے. تو مہیمن حفاظت کرنے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا. کیا فرق ہوگا؟ کیا فرق ہوگا؟ مہیمن حفاظت کرنے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا. یہ حفاظتیں رنگ برنگی ہوتی ہیں، حفاظتیں رنگ برنگی ہوتی ہیں. میں اس کو آپ کے لیے یوں کہوں گا کہ گھروں میں چلتے ہیں بات ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی. ہم لوگ گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کے بعد مین گیٹ ذرا ہیوی قسم کا بنواتے ہیں، پھر اس کو لاک بھی لگاتے ہیں تاکہ ہم جب بالکل سو چکے ہوں تو کوئی بھی آ کر کے تو ہمارے گھر پر دھاوا بول کر کے تو ہماری اشیاء لے نہ جائے. تو کبھی حفاظت اس سینس میں ہوتی ہے کہ نقصان آ سکتا تھا تو اس نقصان سے بچنا یا بچانا، نقصان ہو سکتا تھا اس نقصان سے محفوظ کرنا. اچھا، حفاظت ایک اور بھی ہے، بتانے لگا ہوں آپ کو، دھیان رکھنا. حفاظت ایک اور بھی ہے. آج تک میں عمر کے جس حصے میں آپ پہنچا مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کتنے گناہ کیے. یہ ہے، ہم انسان لوگ ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں اور رب معاف بھی کر دیتا ہے. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، مجھے نہیں معلوم. اور آپ کا بھی یہی حال ہے، صرف یہی نہیں کہ میرا یہ حال ہے، آپ کا بھی یہی حال ہے. آپ کو معلوم نہیں کہ آج تک آپ نے کتنی نیکیاں کی اور آج تک آپ نے کتنے گناہ کیے، آج تک آپ نے کتنی روٹیاں کھائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آج تک آپ نے کتنی بار پڑھا سبحان اللہ، یقین جانو آپ کو پتہ ہی نہیں. آج تک آپ نے کتنے قرآن ختم کیے ہیں ختم، کئی قرآن ختم ہوئے، لیکن کتنے میں پوچھوں گا تو آپ بتا نہیں سکتے. آپ نے آج تک کتنا درود و سلام پڑھا ہے، بہت پڑھا ہے، لیکن آپ بتا نہیں سکتے. ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کتنا پڑھا، لیکن کوئی ہے جس نے محفوظ کیا ہوا ہے، کوئی ہے جس کا علم حفاظت کر رہا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ مہیمن ایسی حفاظت جو نقصانات سے حفاظت، حفیظ ایسی حفاظت جو تم نے کیا ہے ہم سب کو، ہمیں سارا پتہ ہے، ہم نے حفاظت سے رکھا ہوا ہے. مہیمن جو نقصانات تمہیں ہو سکتے تھے ہم نے تمہیں حفاظت دے دی، بچا دیا. حفیظ تم نے جو اچھے اچھے کام کیے ہم نے سارے سنبھالے ہوئے، حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے. یہ ہے حفیظ. مہیمن حفاظت والا لیکن کسی اور معنی میں، حفیظ حفاظت کرنے والا لیکن کسی اور معنی میں. حافظ بھی لگے ہاتھوں سیکھ لیں، وہ آئے گا کہیں آگے جا کر. حافظ بھی لگے ہاتھوں ہم سیکھ لیں. حافظ کون ہوتا ہے؟ حافظ بھی تو حفاظت ہی کرنے والا. حافظ حفاظت کرنے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا. محافظ یہ تو پھر کام لمبا ہو جائے گا. میں تو کہہ رہا تھا شاید ایک ہی لفظ پر کام سمٹ جائے گا، لیکن یہ تو کام لمبا ہو جائے گا. حافظ کا بس بتا دیتا ہوں، حافظ کا میں کم از کم بتا دیتا ہوں. اللہ حافظ ہے. اسے اب میں کیسے، چونکہ فرق بڑا باریک ہوتا ہے، تو میں کیسے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ حافظ ہے. دھیان رکھنا، ایک ہوتا ہے حافظ، ایک ہوتا ہے حفیظ. اسے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور لفظ بتاؤں. ایک ہوتا ہے شاہد،
ایک ہوتا ہے شہید. اللہ کی شان ہے وہ شاہد بھی ہے, رسول اللہ کی بھی شان ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, رسول اللہ بھی شاہد ہے, اللہ بھی شاہد ہے. ایک ہوتا ہے شہید, ایک ہوتا ہے شہید. توجہ لگائے رکھو گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میں اس وقت بہت دیکھ آپ کی طرف رہا ہوں, لیکن میں دھیان کہیں اور گیا ہوا ہے کہ میں کیسے الفاظ اللہ سے مانگوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حافظ اور حفیظ ہیں دونوں ہی حفاظت کرنے والے, لیکن ان میں فرق کیا ہے. میرا دماغ کہیں اور گیا ہوا ہے, متوجہ ہو جائیے. آپ کو بتاؤں, میرے سامنے ایک قتل ہو گیا تو میں نے وہاں سے گواہی لی, میں گواہ بن گیا. دیکھا میں نے قتل ہوا میرے سامنے, ہم 10 بندے تھے, ہمارے سامنے قتل ہوا, ہم گواہ ہیں. کل عدالت میں ہمیں بلایا گیا, ہم نے وہاں جا کر گواہ دی, تب بھی ہم گواہ تھے لیکن کنڈیشن الگ الگ تھی. ایک گواہ بننا تھا, ایک گواہی دینا تھا. جب قتل ہوا اس وقت ہم گواہ بن رہے تھے, گواہی دے نہیں رہے تھے. جب عدالت میں پہنچے تب ہم گواہی دے رہے تھے, گواہ بن نہیں رہے تھے. اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں تحمل شہادت, اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں ادائے شہادت. شہادت کے 2 مرتبے, ایک ہے ابتدائی, ایک ہے انتہائی. شہادت کا ابتدائی مرتبہ تحمل شہادت, شہادت اٹھانا لینا, اور شہید گواہی کا, شہادت کا انتہائی مرتبہ جو گواہی لی ہوئی تھی, دیکھا ہوا تھا, اٹھائی ہوئی تھی, اسے آگے ٹرانسفر کر دینا. جیسے یہ فرق ہوا نا, شاہد شہید, شاہد گواہ بننا, شہید گواہی دینا, فرق ہو گیا نا. ایسے ہی ایک ہے حافظ, اللہ تعالیٰ حافظ ہے. ایک ہے حفیظ, اللہ تعالیٰ حفیظ ہے. دھیان رکھنا, دھیان رکھنا. میرے پاس پیسے تھے تو میں بینک میں جمع کرانے کے لیے گیا. ایک وقت وہ ہے جب پیسے میں دے رہا ہوں, بینک والے لے رہے ہیں, اور میں پھر دے کر گھر آ گیا. اس کے بعد ایک اور وقت آیا جس میں میں پیسے دے نہیں رہا, بینک والے صرف حفاظت کر رہے ہیں. ایک وقت تھا میں پیسے دے رہا تھا, وہ لے رہے تھے. یہ کنڈیشن تصویر محفوظ کیجیے. اور ایک پھر اگلا وقت ایسا آیا میں نہ دے رہا تھا نہ وہ لے رہے تھے, صرف حفاظت کر رہے تھے. ایک وقت میں گیو اینڈ ٹیک ہو رہا تھا, ایک وقت میں صرف حفاظت چل رہی تھی. تو جس وقت میں گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوتا ہے, اسے ذرا ادھر آئیے, جس وقت میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک ہے نماز پڑھنا, اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی کنڈیشن کو دیکھ رہا ہے. ہم نماز پڑھ کر گھر چلے گئے, وہ نماز سیو ہو گئی, آئندہ اس کی حفاظت ہو رہی ہے, آئندہ اس کی حفاظت ہو رہی ہے. ایک زمانہ ایسا تھا ہم نماز پڑھ کر اللہ کو دے رہے تھے, اللہ ہم سے نماز اپنی شان کے ساتھ وصول کر رہا تھا. پھر وہ زمانہ ختم ہو گیا تو اگلا زمانہ آ گیا. اب اس پڑھی ہوئی اور دی ہوئی اور اس کی لی ہوئی نماز کی سیونگ ہو رہی ہے, اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. رب کائنات نے کہا جب تم کچھ کر رہے ہوتے ہو تو ہم تب بھی اسے لے رہے ہوتے ہیں, اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, تب ہم ہیں حافظ. اور جب دے کر نماز تم چلے جاتے ہو, تم بھول بھال گئے, ہم نے اسے اب بھی سنبھالا ہوا ہے, اب ہم ہیں حفیظ. مجھے پتہ نہیں چل سکا میں کہہ پایا کہ نہ کہہ پایا, لیکن فرق ہے صحیح. حافظ بھی ہے اللہ, حفیظ بھی ہے اللہ, مہیمن بھی ہے اللہ. یہ تینوں لفظ چلتے حفاظت ہی کے معنی میں ہے, لیکن آپ جان گئے مہیمن نقصانات سے حفاظت دینے والا, حافظ جو کچھ ہم نے پڑھا, پڑھ کر کہا مولا تیرے لیے, تو جو اس وقت لے رہا تھا حافظ, حفاظت کی خاطر جو لے رہا تھا حافظ. پھر ہم چلے گئے تو پھر اس کے بعد جو اس نے لیا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے والا, یہ ہے حفیظ. اس کو رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا, جب تم کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے دربار میں صدقہ کرتے ہو, تو کھجور کا ٹکڑا ہی تھا, لیکن پھر کیا ہوا, اللہ اس کو پالتا ہے, سنبھالتا ہے, اس کو بڑا کرتا ہے. قیامت کا دن ہوگا تو وہ تھا تم نے دیا کھجور کا ٹکڑا, اللہ اس کی پرورش کر کر کے تو اسے احد پہاڑ کے برابر کر چکا ہوگا. یعنی ایک ہے ابتدائی حالت, ہم نے کچھ بھی کر کے کہا رب سے مولا یہ تیرے لیے. جیسے کہ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی, میں اللہ کے اسماء آپ کو سنا رہا ہوں, آپ اللہ کے اسماء مجھ سے سن رہے ہو, تو یہ ایک منظر ہے. اب اللہ حافظ ہے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم سے لے رہا ہے, ہم اس کے سپرد کر رہے ہیں, مولا گواہ ہو جا ہم نے تیرے لیے تیرے نام سنے تھے. اس سینس میں اللہ حافظ ہے. اٹھ کر ہم چلے جائیں گے, ہمیں بھول بھال جائے گا, لیکن اللہ تب بھی حفیظ تو رہے گا.
ہمارے سنے ہوئے یاد کیے ہوئے اس لیسن کو وہ محفوظ کیے ہوئے ہوگا. اچھا جی، آج ہم نے دیکھا ایک ہے المؤمن، اللہ کا یہ اسم گرامی ہے. ایک ہے لفظ المہیمن، یہ اللہ کا ایک اور اسم گرامی ہے. میں نے ایک عبارت جان بوجھ کر آخر میں رکھی ہوئی تھی. غزالی کی بھی کیا شان ہے. امام غزالی نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ المہیمن کیا ہوتا ہے. میں نے مرغی کی مثال کہی تھی نا، مہیمن مرغی اپنے پار پھیلا رہے تھے بچے نیچے آ جائیں. غزالی کہتے ہیں مرغی کی 3 شانیں ہوتی ہیں. مرغی کی 3 شانیں ہوتی ہیں. جب اس کے بچوں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ایسے میں مرغی کی طرف سے 3 ایکشن یا 3 ری ایکشن ہوتے ہیں. کہنے لگے ایک تو یہ کہ مرغی کے علم میں آ جائے کہ کوا آ گیا ہے، العلم بحالہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرغی سمجھتی ہے کہ پر پھیلاؤں گی تو گزارا چلے گا، حفاظتی اقدام وہ جانتی ہے کہ ایسا کروں گی تو گزارا چلے گا. نمبر 3 پر پھر وہ ایسا کر گزرتی ہے. ایک یہ کہ وہ جانتی ہے کہ میرے بچوں کو کیا چاہیے، دوسرا یہ کہ وہ سمجھتی ہے کہ پر پھیلانے چاہیے، تیسرا یہ کہ پھیلا بھی دیتی ہے. پھر سمجھنے کے بعد پھر وہ چھوڑ نہیں دیتی، پھر پھیلا بھی دیتی ہے. سنیے، قال الغزالی رحمہ اللہ المہیمن اسم لمن استجمع 3 صفات. مہیمن اس ذات کا اسم ہے جس میں 3 خوبیاں جمع ہو جائیں. العلم بحال الشیء، شے کی حالت کا پتہ تو ہو، اللہ کو پتہ تو ہو کہ میرے بندے اس وقت کس مصیبت میں ڈلنے والے ہیں، اور اسے پتہ ہوتا ہے. پھر والقدرۃ العامۃ علی مراعات مصالحہ، پھر اس کے بعد قدرت بھی تو ہونی چاہیے کہ اسے اب کیسے بچایا جائے. پھر اس کے بعد والقیام علیہا، تو جو اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں یوں بچاؤں گا تو پھر وہ ویسا کر بھی دے. تو جس ذات میں یہ 3 کمالات ہوں کہ بندوں کے احوال کا بھی پتہ ہو کہ کون سی مصیبت آنے والی ہے، بچانے کا ڈھنگ بھی اس کے علم میں ہو، اور پھر بچانے کا ڈھنگ وہ بروئے کار بھی لے آئے، جس ذات میں یہ 3 خوبیاں جمع ہو جائیں تو غزالی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں المہیمن. پہلے ہی سے سمجھائے ہوئے معنی پر اب مزید ذہنی پختگی ہو گئی کہ مہیمن کسے کہتے ہیں. اب اس کے بعد یاد رکھنا، باہر کیا باہر بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. چلو آپ حافظ نہیں ہو سکتے، حافظ تو ہو سکتے ہو نا، یاد تو کر سکتے ہو نا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. اچھا جناب محترم، اب وہ چوتھی بات رہ گئی. ہر اسم کا معنی بھی ہم نے سمجھنا ہوتا ہے، مفہوم بھی ہم نے جاننا ہوتا ہے. ایک عارف شخص جو اللہ کی صفات کو جاننے کی طلب رکھتا ہے تو اس کے لیے اس معنی کو اپنے اوپر طاری کیسے کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، یعنی ہم کیا کریں تو ہم سمجھیں کہ ہم نے مہیمن ہونے کا فیض لے لیا اللہ سے. ہم مہیمن لفظ کا جو معنی ہے اسے اپنی اخلاق میں کیسے اتاریں، مہیمن ہونے کا جو معنی ہے اسے ہم اپنی ذات میں کیسے اتاریں. فرماتے ہیں کہ وَحِزُّ الْعَارِفِ مِنْهُ أَنْ يُرَاقِبَ قَلْبَهُ وَيُقَوِّمَ أَحْوَالَهُ وَيَحْفِظُ الْقُوَى وَالْجَوَارِحَ عَنِ الْإِشْتِغَالِ بِمَا يَشْغُلُ قَلْبُهُ عَنْ جِنَابِ الْقُدْسِ. فرماتے ہیں جیسے اللہ اپنے بندوں پر آنے والی مصیبتوں کو جانتا بھی ہے، ان کو بچانے کا اہتمام کرنا بھی جانتا ہے، اور پھر وہ اہتمام بروئے کار بھی لے آتا ہے. ایسے ہی وہ بندہ جو ایسا کر لے نا تو سمجھو کہ اس نے مہیمن کا فیض اپنا اخلاق بنا لیا. جو ایسا کر لے، کیسا کر لے کہ وہ اپنے دل پر توجہ کرے اور دیکھے کہ دل پر کون کون سی آفات اور مصیبات طاری ہوتی ہیں، اور پھر دل کو ان آفات اور مصیبات سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. جب یہ دونوں باتیں جان لی جائیں تو پھر وہ طریقہ استعمال میں لے آیا جائے کہ ان آفات اور مصیبات سے دل کو یوں بچایا جا سکتا ہے تو پھر میں یوں کر رہا ہوں تاکہ میرا دل بچ جائے. حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے لاتا ہوں، مفہوم پختہ ہو جائے گا. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت سے قریب ایسا ہوگا کہ لوگوں کے ایمان کمزور ہو جائیں گے. تو پھر میرے حضور نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہوگا کہ صحابہ نے پوچھا تھا حضور ایسے میں پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا تاکہ وہ کمزور ہوتے ہوتے ایمان پھر سے قوی ہو جائیں. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بمجالس العلماء، علماء کی مجالس میں آنا جانا شروع کر دینا، اللہ تمہارا ایمان پھر سے قوی فرما دے گا. تو میں اس کو اپلائی کرنے لگا ہوں. لو جی، آج ہم نے غور و فکر کیا ہمارے دل پر دور حاضر کے بہت سارے فتنے جو طاری ہوتے ہیں، عورتوں کے فتنے، ٹیلی ویژن کے فتنے، نیٹ کے فتنے، بازاروں میں گھومنے والی خواتین، مرد و خواتین کے بے حیائی کے فتنے، یہ سارے فتنے ہمارے دل کو داغدار کر سکتے ہیں. پھر ہم نے حضور ہی کی زبان سے جان لیا کہ علم کی مجالس میں ہم جائیں گے تو ان فتنوں سے دل پھر صاف ستھرے ہو جائیں گے.
ہم نے دل کی حالت کو جانا، اور اس کے بعد پھر یہ جانا کہ یہ حالت خراب جو ہوئی ٹھیک کہاں جا کر ہو سکتی ہے۔ اور بھی طریقے ہیں، میرے حضور نے کہا قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ دلوں کا زنگ صاف کر دیتی ہے۔ چلو ہم نے یہ جان لیا کہ دل خراب ہوتے ہیں، یہ آفات ہیں، یہ مصیبتیں ہیں جو دل کو خراب کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یا قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے یا علماء کی مجالس میں جانا چاہیے۔ یہ دوسری چیز، پہلے ہم نے حال جانا، العلم بحال الشیء، اس کے بعد ہم نے جانا کہ ان فتنوں سے دل کو بچایا کیسے جائے۔ پھر نمبر 3 پر ہم نے واقعی قرآن کی تلاوت کر بھی لی اور علماء کی مجلس میں پہنچ بھی گئے۔ یہ تینوں پروسیس اگر اکٹھے ہو گئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے ہمیں اپنے مہیمن ہونے کا فیض عطا فرما دیا ہے۔ یہ معنی ہے کہ عارف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے فیض کیسے لے، جس طرح کا مفہوم اللہ کے لیے اس کی شان کے حساب سے ہوتا ہے، بس اس سے ملتا جلتا کچھ مفہوم ہم بندہ ہیں تو بندہ ہونے کے ناطے بہت نچلے درجے میں آ جاؤ تو اسی طرح کا ملتا جلتا مفہوم ہم اپنے اوپر طاری کر لیں تو سمجھ جاؤ کہ اس اسم کا فیض اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ آخری لفظ میں نے تلاوت کیے تھے 4، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ 4 مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ میں ان 4 میں سے تیسرا اسم گرامی آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، وہ عزیز ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یہ لفظ عزیز اللہ نے مختلف مقامات میں استعمال کیا، کبھی کہا عزیز حکیم ہے اور کبھی کہا عزیز ذو انتقام ہے۔ وہ جو میں نے یہ 2 تلاوتیں کی ہے نا، یہ ایک الگ نظارہ ہے۔ کبھی عزیز کے ساتھ حکیم جوڑنا، میں عزیز ہوں اور حکیم بھی ہوں، اور پھر کبھی عزیز کے ساتھ ذو انتقام جوڑنا، میں انتقام لیتا ہوں، کبھی یہ جوڑنا۔ یہ جو ترکیبی ملابست ہے یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر میں اس وقت نہیں گفتگو کر سکتا، مطالعہ بھی نہیں کر کے آیا۔ اس کے لیے پھر ہمیں یہ دونوں الگ الگ عنوانات جو ہیں وہ زیر بحث لانے پڑیں گے کہ اس نے کہا میں عزیز ہوں اور حکیم ہوں، ان دونوں کو ملا کر جو کہا تو کیا راز تھا، اور کبھی کہا میں عزیز ہوں اور ذو انتقام ہوں، عزیز کے ساتھ ذو انتقام ملایا تو اس میں کیا راز تھا۔ یہ الگ قسم کا عنوان ہے۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے اللہ عزیز ہے۔ عزیز کسے کہتے ہیں؟ اگر جلدی سے سمجھنا چاہو تو غالب کو، ایسی ذات جو غالب ہو۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا چاہوں گا، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، تو وہ غالب ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ حدیث ہے، لیکن میرے پاس یہ بیان نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے۔ میرے پاس ملا علی قاری کے یہ الفاظ ہیں کہ بھائی جو حدیث نہ ہو تو خود سے فیصلے نہ کیا کرو کہ یہ حدیث ہے۔ لوگوں کو چاؤ ہوتا ہے رمضان کے موقع پر کہ کوئی چھپوا دیں کارڈ، اشتہار، تو لگا دیتے ہیں قال رسول اللہ، ہوتا نہیں ہے، کہتے ہیں حدیث ہے، حالانکہ حدیث ہوتی نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، غلطیاں ہیں ان کی، کسی عالم سے پہلے پوچھا کریں، ہم اشتہار یا کیلنڈر یا کارڈ یا کوئی پمفلٹ چھپوانا چاہتے ہیں تو یہ حدیث ہے کہ نہیں، مہربانی کیا کریں، اپنا ستیہ ناش نہ کیا کریں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو بندہ مجھ پر جھوٹ لگاتا ہے، کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا حالانکہ میں نے نہیں فرمایا، جو بندہ مجھ پر جھوٹ لگاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے، میرے ذمے وہ بات لگا رہا ہے جو میں نے کہی نہیں، تو اس لیے ڈرا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ حدیث ہے، لیکن میرے پاس یہ الفاظ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے۔ ملا علی قاری بھی محتاط انداز میں، محدثین کو جب ڈاؤٹ ہونا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، وہ کہتے نہیں ہیں کہ قال رسول اللہ، وہ یہ کہتے ہی نہیں، وہ یوں کہتے ہیں وفی بعض الکتب، بعض کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے، اور حدیث کی دنیا میں یہ صیغہ تضعیف ہے، علماء جانے یہ صیغہ تضعیف ہے، یعنی صیغہ ضعیف ہے، یعنی اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں، لیکن بات ہے، سبجیکٹ یہ ہے، عنوان ٹائٹل یہ کمپلیٹلی ایسے ہی ہے، لیکن حدیث ہے کہ نہیں۔ یہ مولا علی قاری کہتے بھی میں نے بعض کتابوں کے اندر پڑھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ حدیث تھی یا کہ اس نے کسی دانا کا قول کر دیا یا اس نے اپنا اظہار خیال کر دیا، یہ میں نہیں جانتا، تو لہذا حدیث ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، جتنا میں نے پڑھا اتنا ہی کہوں گا، میں بھی نہیں جانتا حدیث ہے کہ نہیں، لیکن عنوان آج جب میں کہنا شروع کروں گا تو آپ سمجھ جاؤ گے ہاں واقعی ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے، تیار ہو جاؤ گے آپ، ہاں جی ہم نے یہ تو سنا ہوا ہے۔ یہ میں یہ بات کس لفظ کی بحث کی خاطر کہنا چاہتا ہوں، عزیز، اللہ غالب ہے، اس لفظ کی زیر بحث میں یہ کلام لانے لگا ہوں، سنیے۔ وفی بعض الکتب عبدی ترید و ارید، اب کسی صوفی کا قول ہے، اس نے
عالم صحف میں کہا یا کس حال میں کہا میں بھی نہیں جانتا. تو جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو بھی ارادہ کرتا ہے تو ارادہ میں بھی کرتا ہوں. ولا یکون الا ما اريد، لیکن ہونا وہی ہے جو میں ارادہ کر رہا ہوں. فَإِن رَضِيتَ بِمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ مَا تُرِيدُ، اگر تو راضی ہو جائے گا اس پر جو میرا ارادہ تھا تو میں وہ پورا کر دوں گا جو تیرا ارادہ تھا. راضی ہو پہلے کہ جو رب تو کہتا ہے نا وہی ٹھیک ہے تو میں چل تیرا کام کر دوں گا. وَإِن لَمْ تَرْضَ بِمَا أُرِيدُ، اور اگر تو راضی نہ ہوا اس پر جو میں ارادہ رکھ رہا تھا، جو میں چاہ رہا تھا، اگر تو اس پر راضی نہ ہوا، اَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میں تجھے تھکا دوں گا اس چیز میں جس کا تو ارادہ رکھتا تھا. ثُمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، تو پھر بھی ہونا وہی ہے جو میں نے ارادہ کیا ہوگا. اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ اے بندے ایک میرا ارادہ ہے، ایک تو ان میسیجز کا ستیہ ناش ہو جائے. اس موبائل ٹیکنالوجی نے ستیہ ناش کر دیا. ایسے کوئی اٹھا کر کے حضرت علی کا قول ہے، ایسے کوئی اٹھا کر کے حضرت ابو بکر کا قول ہے، ایسے کوئی اٹھا کر کے اڑا دیتا ہے رسول اللہ کا قول ہے. تو پتہ ان کو ہوتا نہیں. ایک بار تو کسی نے ایسا جملہ بولا اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پورے قرآن میں وہ جملہ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے بس میں لگا دیا. یہ حالات ہیں ان میسیجز کے. تو یہ بات ہم نے جانی ہوئی ہے کیا کہ اے میرے بندے تو بھی چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں تو ہونا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو اگر تو راضی ہو جائے میری چاہت پر تو میں تیرا وہ جو تو چاہتا ہے میں وہ پورا کر دوں گا، اور اگر تو راضی نہ ہوا میری چاہت پر تو پھر جو تو چاہتا ہے میں اس میں تجھے تھکا ماروں گا. آخرکار ہونا پھر بھی وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. اب یہ عنوان آپ سمجھ پائے کہ یہ کہیں نہ کہیں چلا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے. اب آئیں، یہ اصل میں تعبیر ہے اس لفظ کی، عزیز. اللہ غالب ہے. ہم کئی بار کچھ چاہتے ہیں، ہم یہ گھر خریدیں گے، پلاٹ خریدیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، پیسے کمائیں گے، لیکن اللہ کچھ اور ارادہ کر رہا ہوتا ہے. ہم کسی سفر میں نکلنا چاہتے ہیں کہ ادھر جائیں گے تو ادھر جائیں گے تو یہ فائدہ یہ بینیفٹ کما لیں گے، اللہ کچھ اور ارادہ کر رہا ہوتا ہے. میرے والد صاحب گھر سے مسجد کی ٹوپیاں لینے کے لیے گئے. ان کا خیال تھا کہ رمضان سر پر ہے، میں جاتا ہوں تو ٹوپیاں لے کر آتا ہوں، مسجد میں رکھتا ہوں. وہ اس ارادے میں تھے میں ٹوپیاں لے کر لینے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کا ارادہ کوئی اور تھا. اللہ ارادہ کر رہا تھا وہ باہر نکل، میں ابھی تجھے اٹھاتا ہوں. میرے والد صاحب گھر سے باہر نکلے، ٹوپیاں خریدی، ادھر ہی اللہ کے حکم سے ہارٹ اٹیک ہوا اور بس اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن سفر تو اچھا تھا. لیکن بتا رہا ہوں کہ بندہ ہزاروں ارادے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے اگینسٹ بہت سارے ہزاروں ارادے اور کر رہا ہوتا ہے. بندہ چاہتا ہے میں یوں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ کہتا ہے کہ میں ہونے دوں گا تو ہوئے گا نا. واللہ عزیز، اللہ غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے امر پر. اسی لیے تو رسول اللہ علیہ السلام نے صاف صاف سمجھا دیا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ. جو تم نے کرنا ہے اپنی طرف سے پورا کرا کر اب یہ نہ کہو کہ میں نتیجہ حاصل کر لوں گا، بلکہ کہو کہ مولا میرے بس میں اور میری بساط میں اتنا تھا، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے سب تیرے حوالے. یہ ہے تقدیر پر ایمان. اسی کا نام ہے توکل. جو تم سے ہو سکتا ہے کر کے تو یوں نہ سمجھو کہ اب نتیجہ ملا کہ ملا. جی نہیں، جو تم سے ہو سکتا تھا تم نے کر لیا. اب مت سمجھو کہ اب نتیجہ حاصل ہوا کہ ہوا. جی نہیں، اب بھی کوئی ذات ہے کہ جو فرما رہی ہے کہ جو تم سے ہو سکتا تھا کر لیا، لیکن نتیجہ تم نے نہیں، نتیجہ ہم نے تمہیں عطا فرمانا ہے. واللہ، اس لیے کئی نقصان کی جگہوں سے ہم نے فائدے اٹھائے اور کئی فائدوں کی جگہ سے ہم نے نقصان اٹھائے. زندگیاں کہ آپ کی بھول گئی اپنی زندگیاں. آپ جہاں سے ہمیں امید تھی کہ نقصان ہوگا فائدے ہوئے، جہاں سے لگتا تھا کہ فائدہ ہوگا نقصان اٹھانے پڑ گئے. اس لیے کہ رب نے کہا ہم عزیز جو ہوتے ہیں، ہم عزیز جو ہوتے ہیں. اب لگے ہاتھوں آپ کو تھوڑا کچھ جان جانا چاہیے. لگے ہاتھوں وہ موقع بن گیا. اللہ عزیز حکیم ہے، اللہ عزیز ذو انتقام ہے. لگے ہاتھوں موقع بن گیا. ہم اتفاق سے ایسے موڑ سے گزر رہے ہیں، یہ دونوں باتیں ہم شاید سمجھ پائیں. کبھی کہا ہم غالب ہیں لیکن حکیم بھی، کبھی کہا ہم غالب ہیں ذو انتقام بھی، انتقام لینے والے بھی. دھیان رکھنا. ہم کہیں سے ڈرتے ڈرتے کسی کام میں ہاتھ ڈال رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہوا تھا، اللہ کو پسند آ گیا. آج ہم کسی کام سے ڈر رہے تھے کہیں نقصان نہ ہو جائے. رب کائنات نے کہا غالب ہم ہیں اور حکمت والے بھی. ہم جانتے ہیں کہ تب تیرا فائدہ نہیں تھا، اب ہے. اب تجھے نقصان کا ڈر ہے، ہم تجھے فائدہ دے رہے ہیں. ہم عزیز ہیں، حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. اس کے بالکل مخالف ادھر منہ کر لیجیے. کبھی ہم نے کوئی غلطی کی تھی، اللہ ناراض ہو چکا تھا، آج ہم کوئی فائدہ کمانے جا رہے تھے تو رب کائنات نے فیصلہ فرما دیا
بولے تو نے تب غلطی کی تھی، اس کا انتقام آج لیں گے. ہم فائدہ کمانے جا رہے تھے، رب نے کہا ہم غالب ہیں، فائدہ نہیں ہوگا. تو مولا کیا ہوگا؟ فرمایا آج انتقام ہوگا، آج نقصان ہوگا. ہم ایسے موڑ سے گزر رہے تھے کہ شاید میرا خیال تھا کہ ہم دونوں باتیں سمجھ پاتے. کہا عزیز ہے اور حکیم ہے. بندہ نقصان سے ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ اپنی حکمتوں سے جانتا ہے کہ فائدہ دینا چاہیے، اور بندہ فائدہ لینے کا سوچ رہا ہوتا ہے لیکن کوتاہی کر چکا ہوتا ہے. آج بھی غالب اللہ ہی ہے. بندہ فائدہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ انتقام لے لیتا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام پاکیزہ ہیں. تو ابھی عزیز سے ایک عارف باللہ کو کیا چاہیے، یہ بات رہ گئی. یعنی عزیز کا فیض ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ وقت اللہ کے پیار میں کافی سارا بیت گیا، مجھے بھی خیال نہ رہ سکا. ہم نے 40 منٹ پر سبق اپنا کلوز کرنا ہوتا ہے لیکن آگے چلا گیا. کیا آپ ایسا چاہو گے کہ عزیز سے ایک عارف باللہ کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، وہ کیسے اس لفظ کا فیض لے؟ ہم یہ اگلی بار سمجھ لیں یا لگے ہاتھوں سمجھ لیں. میں آپ ہی سے پوچھ کر، وقت چونکہ آپ نے دینا ہے تو میں آپ سے پوچھ لینا چاہوں گا، آج ہی دیکھ لیں، آج ہی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ اس بھائی آگے سے آواز آئیے، صرف وہ پیچھے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ آج ہی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ صاحب کی محبت کو اپنے دربار میں مقبول بنائے اور قیامت کو ہماری خلاصی ہو جائے. بس اللہ عزیز ہے، تو اس عزیز ہونے کا فیض غالب ہے نا، غالب ہے. اللہ عزیز ہے، غالب ہے، جو مرضی کر دیتا ہے. تو محدثین نے کہا کہ وَحِزُّ الْعَارِفِ مِنْهُ أَنْ يَعِزَّ نَفْسَهُ، کہ بندہ اپنے نفس کو مغلوب کر کے رکھے، اپنے اندر کی شہوانی قوتوں کو مغلوب کر کے رکھے. وَلَا يَسْتَهِينُهَا بِالْمَطَالِبِ الدَّنِيَّةِ، اور اپنے آپ کو گھٹیا نہ بنا لے ان دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ کر. وَلَا يَدْنِسُهَا بِالسُّؤَالِ مِنَ النَّاسِ، بھئی الفاظ زیادہ ہونے کے میں سے چھوٹا کر دیتا ہوں. اللہ سب پر غالب ہے تو تم کم از کم اتنا تو کرو، تم اپنے اندر والے انسان پر غالب آ جاؤ. بس یہ میں نے ایک جملے کے اندر وہ اللہ نے دل میں خیال ڈالا. اللہ اتنا پر غالب ہے، رب جو ہے وہ تو سب پر غالب ہو سکتا ہے. تم سے اتنا ہو سکتا ہے، اتنا تو کر لو، تم اپنے اندر والے شیطان پر غالب آ جاؤ. جسے قرآن حکیم نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں بری تو نہیں اپنے نفس سے، میرا نفس مجھے گناہ کا حکم دیتا رہتا ہے، مجھے وہ گناہ کی طرف آوازیں مارتا رہتا ہے. تو اس اندر سے گناہوں کے لیے چیختے ہوئے شیطان پر تم غالب آ جاؤ. سمجھو کہ اللہ نے تمہیں عزیز ہونے کا فیض عطا فرما دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.